السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسما جمشید فرام دا پلیٹ فارم آف علمی سٹی. آج ہم نے ایک بہت اہم ٹاپک چنا ہے بات کرنے کے لیے، کیونکہ آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم ڈے ہے. اور آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ جو کہ پاکستانی کے حیثیت سے پاکستان میں رہتے ہیں اور قائد کا پیغام آپ سب تک پہنچتا ہے اور ہمیشہ سے پہنچتا آیا ہے، تو ہم نے آج یہی ٹاپک چوز کیا ہے آپ سب کے لیے کہ ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستانیوں کی بات کریں اور پاکستانیت کی بات کریں. پاکستان ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے، کیونکہ یہی تو ایک چیز ہے جس نے ہمیں رہنے کی جگہ دی ہے. کیونکہ سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ آپ رہتے کہاں ہیں، آپ کا اوریجن کیا ہے. تو یقیناً پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جس نے ہمیں پہچان دی ہے. تو آج ہم پاکستان کی بات کریں گے اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، کیونکہ نیو ایئر بھی قریب ہے، 2021 کی طرف ہم جو ہیں وہ گامزن ہیں. تو ہم ایسی باتیں کریں گے آج جو کہ ہمیں 2021 کو بہتر طریقے سے منانے کی ہمارے پاس اپرچونٹیز ہوں. 2021 میں ہم نے پاکستان میں کیسے رہنا ہے اور ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے، ہم ان ساری باتوں پہ آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گی. یقیناً آپ کو احساس ہوگا اس بات کا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. اسی وجہ سے آج میں نے اس پروگرام کا نام بھی یہی رکھا ہے، بطور پاکستانی کیا ہماری سمت درست ہے یا نہیں. تو میرا پہلا سوال اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے خیال میں درست سمت کیا ہوتی ہے. کیونکہ ہماری منزل کوئی بھی ہو، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس طرف جانے تک ہماری سمت کیا ہے، ہم درست سمت میں ہیں یا نہیں. منزل آپ کو نظر آ رہی ہو تو رستہ کتنا بھی پیچیدہ ہو آپ اس کے اوپر چل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو رستے کا ہی نہیں پتا، آپ کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے کس راستے سے چلنا ہے، تو یہ یقیناً بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر کہ ہم کسی درست سمت کا تعین کر سکیں. تو میرے تمام دیکھنے والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ پہلے بتائیں مجھے کہ آپ لوگوں کے حساب سے کوئی بھی سمت کیا ہوتی ہے، یا درست سمت ہم کس چیز کو کہتے ہیں اور ہم کس طرح سے درست سمت کی طرف جا سکتے ہیں. آپ یہ ہم کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، ہم اور یہ سارے کامنٹس میں اپنے پروگرام میں شامل کروں گی. تو درست سمت کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ درست سمت میں کون کون سی باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہماری اخلاقی اور قانونی اقدار شامل ہیں. ہمیں قانونی اور اخلاقی تقاضے پورے کرنے چاہیے. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اگر اپنے قانونی تقاضوں کی. تو قانونی تقاضے ایسے ہیں جس کے اوپر ہمارا قانون بھی متحرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر ہم فلاز کی بات کریں اپنے معاشرے میں قانونی طور پہ، تو وہ ایسے ہی ہیں کہ اگر کوئی کسی شخص نے ڈاک چوری کی، قتل کیا یا کچھ بھی اس طرح کا کیا تو یقیناً قانون اس پہ متحرک ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی اقدار ہے جس کے جو انسان اب نہیں اپناتا، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ قانون جو ہے وہ اس کے خلاف حرکت میں آئے گا. لیکن ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس قانونی اقدار میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، جیسے کہ رشوت، اور یہاں پہ تو عدالتوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یہ کس طریقے سے وکیل جج جو ہیں وہ نہیں اس طریقے سے انصاف دیا جاتا جس طریقے سے دیا جانا چاہیے. لیکن یہاں پہ آج ہم نے گورنمنٹ کی بات نہیں کرنی، یہاں پہ ہم نے اداروں کی بات نہیں کرنی، یہاں پہ ہم نے انڈیویجولی بات کرنی ہے. تو قانونی اور اخلاقی اقدار کیا ہونی چاہیے کسی بھی شخص کی. تو قانونی اقدار میں ضروری ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ تمام چیزیں جو کہ ہمارے آئین میں موجود ہیں، جو کچھ ہمیں قانون بتاتا ہے، ان کے اوپر پورا اتریں. جو کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، ان ساری باتوں کو نہیں لیا جاتا کہ ہم اس میں اس طریقے سے ہم اس قانون کو امپلیمنٹ کریں. تو ہمیں خود چاہیے اپنی سمت کو درست کرنے کے لیے، ہمیں خود چاہیے کہ ہم ان تمام قانونی اقدار کو مانیں. اس کے بعد آتی ہیں اخلاقی اقدار. اخلاقی اقدار وہ اقدار ہیں جن کے اوپر قانون تو متحرک نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان تمام اخلاقی اقدار کو بھی مانیں. اخلاقی اقدار سے مراد وہ تمام باتیں ہیں جو ایک اچھے اخلاق کو ریپرزینٹ کریں. سب سے پہلے تو اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے.
ٹھیک ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے باحیثیت پاکستانی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہماری اخلاقی اقدار جو ہیں وہ اس قدر خراب ہو چکی ہیں کہ ہمیں پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی جگ ہنسائی کا سامنا ہے، جو کہ ایک مسلم کنٹری ہوتے ہوئے بہت بری بات ہے۔ جس طرح اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک بیٹا اپنی ماں کو زد و کوب کر رہا تھا، اسی طرح ماں نے اپنے بچوں کے اوپر ظلم، تشدد اور بالکل اس طرح کے بہت ساری اخلاقی اقدار جو ہیں ان کا ہم جو ہے وہ بالکل بھی ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اکرم احمد کہہ رہے ہیں آج کل کے حالات میں لوگ کے سچ بہت نیگیٹو ہے اور ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور پازیٹیوٹی کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے، جو کہ ایک بہت المیہ ہے ہماری معاشرے کا کہ ہم پازیٹیوٹی کو نہیں دیکھتے۔ اور جس طرح میں بات کر رہی تھی کہ اخلاقی اقدار کی، تو اس میں سب سے بڑا رول پیرنٹس کا آتا ہے، تربیت کا آتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جب تربیت کی بات کرتے ہیں نا تو وہ بچہ جس نے تربیت اپنے گھر سے لینی ہوتی ہے وہ اس گھر میں وقت ہی نہیں بتاتا۔ اس دور میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تیز ترین دور ہے، جہاں پہ ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں، لیکن ان والدین کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ بچے جو اپنا دن کے صبح کے 6 گھنٹے اسکول، پھر ٹیوشن، پھر مدرسے میں گزار کے آتے ہیں، انہوں نے گھر کی اخلاقی اقدار دیکھی ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں، گورنمنٹ یقیناً قانون تو بنا سکتی ہے لیکن گورنمنٹ ہمیں اخلاقی اقدار نہیں سکھا سکتی۔ تو ہر بات کا جو بلیم ہے وہ ہمیں گورنمنٹ پہ بالکل بھی نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہم نے گورنمنٹ نے ہمیں نہیں سکھانا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، جو کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو یوتھ ہے ہماری، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملک عتیق کہ ایز نیشن ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی۔ ٹریننگ جس گھر سے ہونی ہے وہ گھر جو ہے اس میں وہ یوتھ، ہمارے بچے ٹائم ہی نہیں اسپینڈ کرتے، اور مسئلہ یہی ہے کہ وہ بچے جن کے والدین کے پاس وقت نہیں ہے، المیہ یہ ہے کہ ان والدین کے پاس اپنے پیرنٹس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں اولڈ ہومز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بینگ اے مسلم نیشن، ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان جیسے ملک میں جو ایک مسلم کنٹری ہے، وہاں پہ جہاں پہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جنت کی کنجی ہیں، ہم ان کو اولڈ ہومز میں بھیج رہے ہیں۔ اولڈ ہومز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ بچے جو چائلڈ ہوڈ سینٹرڈ رہے ہیں، جن کو چائلڈ ہوڈ میں گرینڈ پیرنٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بچے جو ہیں ان پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا اب، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے۔ جب ان کو بچپن میں یہی نہیں بتایا جاتا کہ نصیحت ہوتی کیا ہے تو وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے کسی بھی بڑے کی بات کو نہیں سنتے۔ یہ ایک بڑا زیادہ مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، کیونکہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نصیحت ہوتی کیا ہے۔ جب ہم نے یہ ساری جو اپنی بڑوں کی اقدار تھیں کہ جہاں پہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس ساتھ رہتے تھے، جہاں پہ بچے سب سے پہلے گھروں سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور جہاں پہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم تھا، بالکل اسی وجہ سے آج کل جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت کم ایسے گھر ہوں گے جہاں پہ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں۔ تو جہاں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہا جاتا وہاں پہ رشتہ داروں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے یہاں۔ بالکل اسی طرح جب رشتہ داروں سے ہم نہیں ملتے، ہم نے اپنے گھر میں موجود نعمتوں کو گھر سے نکال دیا ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے ان ساری چیزوں کو جو ہمیں کرنا چاہیے۔ پیرنٹس تو گھر میں موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو نیبرز ہیں، ہمارے جو ہمسائے ہیں، ہم نے ان کی ویلیوز کو بھی ختم کر دیا ہے۔ آج کل ہم دیکھیں تو کوئی بھی مقدس دن ہوتا ہے جب، تو گھروں کے باہر جو ڈیکس لگائے جاتے ہیں، ایون مقدس دن ہو، 14 اگست ہو، تو وہاں پہ آپ نے میلاد کرنا ہے، آپ نے اللہ کا میلاد کرنا ہے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کرنا ہے، تو جو آپ لوگ چلا رہے ہیں ان ڈیکس کے اوپر، کم از کم اتنی اس کی آواز اتنی تو رکھیں کہ ساتھ والے گھر میں پتہ چلے کہ یہاں کچھ چل رہا ہے اور وہ کیا چل رہا ہے، وہ اس کو سن تو سکے۔
ہمارے ہاں نیبرس کے جو فرائض ہیں، ہم حال چال تو پھر بھی پوچھ لیتا ہے کوئی، لیکن جو یہ والی ساری باتیں ہیں، جہاں ہم نے اس بات کو ٹرینڈ سیٹر بنا دیا ہے کہ اس کے گھر سے کتنی آواز آ رہی تھی اور میرے گھر سے کتنی آواز آ رہی تھی، تو یہ ہمارے معاشرے کی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہم سب کو اندازہ ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسی وجہ سے کہ وہ بھی تو کر رہا ہے، ہم نے اپنی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب کرنی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ گھر کے باہر سے شروع ہوتا ہے۔ گھر کے باہر ہم ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ ہم نہ مطلب کہ اگر ہم کسی انسان کی مثال لیں جو باہر تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی سڑک پہ کچرا نہیں پھینکنا، اپنے ٹریفک سگنلز نہیں توڑنے، لیکن گھر میں موجود اس کے ماں باپ اس سے خوش نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو قول اور فعل کا تضاد ہے، اس نے ہماری سمت کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ جو معاشرہ ہے، کیا یہ واقعی میں ایک معاشرہ ہے؟ کیا پاکستانی قوم جو ہے وہ کیا واقعی قوم کہلانے کے لائق ہے؟ اور ہم کہتے یہی ہیں کہ مسئلہ سارا حکمرانوں کا ہے۔ تو کیا آپ کے گھر میں موجود جو لوگ ہیں، اگر وہ آپ سے یا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اس کی کیا حکمران ذمہ دار ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جس وقت ہم خود کو اس دنیا کے لیے درست کر لیں گے، اس وقت ہمارے حکمران بھی درست ہو جائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ہم میں سے ہی آئے ہیں، وہ بالکل بھی الگ نہیں تھے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں آج کل چل رہی ہیں، جس میں ججمنٹل ہونا ایک ایسا عنصر ہے کہ ہم نے کسی کو معاف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ اگر کچھ کیا ہے، وہ غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ قاضی عمر مظہر کہہ رہے ہیں پہلے ٹیچر سے پوچھا جاتا تھا کہ ہمارا بچہ پڑھنے کے لائق ہے، کل اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے ٹیچر آپ کو پڑھانے کے لائق ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہم نے وہ جو اپنے بڑے تھے، اپنے بزرگ تھے، پیرنٹس کو نہیں پتا کہ ان کا بچہ پڑھتا کیا ہے، ٹیچرز کو ہم ظاہر سی بات ہے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچے کی بات سنتے ہیں۔ ہم نے چھوڑ دیا ہے یہ ساری باتیں دیکھنا کہ ہمارے بچوں کے لیے جو یوتھ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور وہ یوتھ بھی نہیں سوچ رہی اس وقت کہ ہمارے ملک میں کیا کیا مسائل ہیں۔ تو ہمارے ملک کے مسائل جہاں پہ کرپشن ہے، جہاں پہ چوری ہے، جہاں پہ ڈاکہ ہے، وہاں پہ انڈیویژول لیول پہ جتنے مسائل ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو سولو کر لیں تو ہماری سمت یقیناً درست ہو جائے گی۔ اگر ہم سوچ لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، اگر ہم سوچ لیں کہ ہمارے گھر کے باہر جس طرح ہم ہیں، ہم اس گھر کے اندر بھی ویسے ہی رہیں گے، ہم یہ باتیں سوچ لیں کہ جس وجہ سے ہم نے ملک لیا تھا، ہم وہ وجہ ہی پوری کر لیں۔ ہم ایک سادی سی وجہ جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں پاکستان سٹڈیز میں، کہ ہم نے زبان کی بنیاد پہ ملک لیا تھا، ہم تو آج اس قدر پستی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم تو اس زبان کو بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اردو زبان کو بھلا دیا، ہم نے اپنی ویلیوز کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے پیرنٹس کی جو آباء و اجداد کی اگر ہم بات کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کسی کے بھی پیرنٹس جو ہیں وہ سنگل فیملی میں رہتے تھے۔ وہ جو جوائنٹ فیملیز کا ایسنس تھا ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ہم نے بڑوں کی ادب کیسے کرنا ہے۔ جو سیکھنے کی ایج ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ بچپن سے بھی آ سکتی ہے ہمارے پاس، بچوں سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، اور بڑے ہو کے اپنے بچپن سے اپنے گزرے ہوئے چیزوں سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں سیکھنے کا عمل کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ 2021 جو شروع ہونے والا ہے، آپ نے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ اپنے آپ سے آپ نے یہ وعدے کرنے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے، ہم نے اپنے لیے، ہم نے اپنے گھر کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان خراب ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے قول اور فعل کا جو تضاد ہے، ہمیں وہ باتیں ختم کرنی ہیں۔ ہم بہت میٹھے بنتے ہیں کہ ہم نے اس ساری باتوں کو جو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ
آپ نے دیکھنا ہے کہ صرف باتیں جو ہیں وہ کتابی باتوں تک نہ رہیں۔ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ کتابیں پڑھنی چاہیے، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ صرف کتابیں پڑھنے تک ہی رہ جاتے ہیں ہم، اور ہم اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ تو کتابی باتوں سے آپ نے نکلنا ہے، اور آپ نے پاکستان کے لیے اپنے لیے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم ہر گزرتے سال کے ساتھ اپنے آپ میں بہتری لائیں گے۔ آج قائد اعظم ڈے ہے، انہوں نے ہمیں یہ ملک کیوں دیا تھا، یہ بیٹھ کے سوچیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ہماری پہچان ہی پاکستان ہے۔ تو پاکستان نے جو ہمیں دیا ہے وہ تو ایسی انمول نعمت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے نئے آنے والے سال میں اور آج کے دن کی مناسبت سے آپ اب نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ جو ہے وہ بہت بہتری کی طرف جائے گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ساری باتیں جو آج میں نے کی ہیں، یہ آپ سب لوگوں کے دلوں میں بھی ہوں گی۔ آپ سب لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ درست ہو، تو آئیں مل کے اس معاشرے کو درست کرتے ہیں۔ اختتام پہ ایک نعرہ جو ہم سب کی دلوں کی جان ہے: پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔